بات کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پروگرام کا ابتدا کرتے ہیں، خصوصی پروگرام ہے ہمارا، اور یہ سنت اور حدیث کی اہمیت کے بارے میں ہے، کیونکہ اکثر ہم جو حدیث کو بھی کوٹ کرتے ہیں، سنت کی بھی بات کرتے ہیں، اور پھر چند ایک چیزیں جو آتی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیث کے راوی، حدیث کی سند، حدیث کی کتب، ان کی جو وہ صلاحیت یا ان کی جو وہ لیول جو ہے، یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم جو حدیث کی سنت کی اہمیت، سنت اور حدیث کی اہمیت، حدیث کو ترتیب دینے اور مرتب کرنے کا عمل، سیرت اور حدیث، حدیث کی اقسام، محدثین اور کتب حدیث، یہ ٹاپکس ہیں جو انشاءاللہ ہم جو اس میں کور کریں گے۔ پھر کوئی سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ قرآن کریم سے جو رہنمائی میں ملتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جو ہے سورہ نساء کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ تیسری آیت مبارکہ جو ہے وہ سورہ احزاب کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کا امیدوار ہو، اللہ سے زیادہ زیادہ یاد کرے۔ اس کے علاوہ بے شمار جو ہے وہ آیات مبارکہ میں ملتی ہیں جو کوریلیٹ کرتے ہیں جو مقصد ہے رسالت کا، اس کے بارے میں، اور جو اس کی پوزیشن ہے اس کے بارے میں۔ جیسے یہ پہلی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اتباع جو ہے بہت اسٹرانگ چیز ہے، یہ کہ جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو۔ اتباع اس کے بعد دوسری ہے میت اللہ، جس رسول کی اطاعت کی۔ اطاعت جو ہے وہ قانونی چیز ہے، یو ہیو ٹو ڈو، قانونی جو اتباع ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، عشق سے ہے، محبت سے ہے، فالوئنگ سے ہے، اس سے ہے۔ لیکن اطاعت جو ہے یو ہیو ٹو ڈو، اس میں کوئی وہ جو ہے نا وہ رہتی نہیں ہے، قانون سازی والی بات ہے، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ ون۔ تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو پہلی آیت ہے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یحبکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ مثلا ہماری جو پرائم جو ہے وہ زندگی کا حاصل یا ایک انسان ان کے سی سے یہ کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی طرف سے ہم جو ہے وہ ایک تعلق قائم ہو جائے۔ تو اس کو جو روٹ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ روٹ کیا ہے۔ اگر تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت ملے تو تمہیں بھی کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ اور پھر تو اللہ پھر کیا کرے گا، دو چیزیں دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے، اللہ تعالیٰ رحم بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ گناہ بھی بخش دے گا، اللہ تعالیٰ رحم بھی فرمائے گا۔ جو دوسری ہے وہ قانونی چیز، من یطع اللہ ورسولہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر آگے بھی قرآن میں ملتا ہے کہ جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی کہ یہ دونوں both ways it is correct، یعنی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر ایک بہت جنرل سٹیٹمنٹ جو ہے نا جو سب کو کور کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی نمونہ ہوتا ہے نا فالوئنگ کرنے کے لیے، جب فالوئنگ کرنی آپ چاہتے ہیں نا تو آپ کو ایک چاہیے۔ لوگ آج کل فالو کرتے ہیں نا، لوگوں کے اپنے اپنے نمونے ہوتے ہیں جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کرکٹ کے کسی پلیئر کو کر رہا ہوتا ہے، کوئی فلم کے کسی سٹار کو کر رہا ہوتا ہے، کوئی باکسنگ والے کو کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے نمونے ہوتے ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں، اور ان کی ہر بات ان کو اچھی لگتی ہے، ان کے خلاف ہر بات ان کو بری لگتی ہے، کیونکہ ایک دلی تعلق ان کے ساتھ، ایک ذہنی قلبی تعلق جو ہے ان کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، انسان کو فالو کرتا ہے، اس کی ہر ادا اس کو پسند آتی ہے۔ یہاں پہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ کے ساتھ ملاقات، وہ یوم الآخرہ، اور یوم آخرت کا امیدوار ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو زیادہ زیادہ یاد کرے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ہم میں سے جو ہے نا کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو کہے کہ میں رسول کے نمونے پہ نہیں چلنا چاہتا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کے نمونے پہ چلیں، ان کی اتباع کریں،
ان کی اطاعت کرے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ جو اینڈ پہ چیزیں ہیں نا کہ وہ مل کیسے سکتی ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ وہ ملے گی جب اللہ تعالیٰ جو شخص، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کا امیدوار ہو۔ یعنی اگر انسان اس کو بھلا دے یوم آخرت کو اور اس کا امیدوار نہ ہو، تو پھر اس کو جو ہے وہ ملے گی نہیں اللہ کی وہ جو مغفرت اور جو اللہ کی محبت، وہ نہیں ملے گی۔ اور جو اللہ کو زیادہ زیادہ یاد کرے، یہاں پہ ذکر اللہ کثیرہ ہے، کثرت جو ہے نا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، انفینٹی ہوتی ہے کثرت جو ہے۔ یعنی کہ انسان کو جو زندگی میں جو بھی لمحہ ہے نا، اس کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تب جو ہے وہ رسول کے اسوہ پہ چل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اور پھر دوسرا بھی مثال جو قرآن پاک میں ملتی ہے نا، جو حدیث میں ملتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اگر تاریخ میں دیکھیں حضرت ابراہیم السلام کے اسوہ کو، تو کیا ہے؟ ٹوٹل سبمیشن، کوشچن ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ پوری زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں ان کی، یعنی کہ جو دنیا میں ایکسٹریم قربانی کسی سے کوئی لی جا سکتی ہے نا، جس میں کسی آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم صاحب کو ڈالا گیا، اور وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب۔ پھر یہی ہے، پھر ان کو انی جاعل للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ان کو امام بنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو دونوں جو شاخیں نکلتی ہیں، وہ ان کے بیٹوں سے نکلتی ہیں، اسحاق اور حضرت اسماعیل سے نکلتی ہیں، اور اسحاق سے پوری بنی اسرائیل کی نبوت جو ہے وہ چلتی ہے، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آتے ہیں۔ یعنی دونوں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ جو دنیا میں جو بھی ڈیوائن ریلیجن ہے، ہمیں لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم السلام کے ساتھ وہ کنورجنگ ہے۔ جتنے بھی رسول آئے، 1 لاکھ سے زیادہ رسول آئے، اور ہمیں تو کچھ چند 26 رسول ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ لسٹ ہے پوری، اس کو آپ دیکھیں وہ بے شمار رسول آئے، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستے میں نے رسول بھیجا ہے، تو وہ جو ہے وہ سارے کے سارے اسی ڈائنیسٹی سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہی سے جو ہے نا وہ، اور اس میں پھر جو ہے نا وہ جو ایک دعا ملتی ہے جب آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور تعمیر کے بعد جو ہے نا باپ بیٹا دعا کرنے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے رب، ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائی ہو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کی زندگیوں کو سنوارے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے، تو بڑا عزیز یعنی طاقت والا ہے، عزیز ہے، اپنے کاموں کرنے والا اور حکیم ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے نا اس میں بیان کی گئیں۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے نبی کی دعا مانگی جو 4 اہم کام انجام دے گا۔ تلاوت، یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام پہنچانا۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں اس آیت، پچھلی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ ربنا وابعث فی رسول منہم یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمہ، ویعلمہ الکتاب یعنی کہ آیاتک، ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تو 4 کام ہے جو اس نے کرنے رسول کرے۔ تو تلاوت، قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ ایک کلام پاک ہمارے پاس موجود ہے نا، یہی سے وجہ سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تلاوت کرنے کا۔ اللہ کے رسول نے تلاوت کی، تلاوت سکھائی، تجوید آئی، اس کے اعراب لگے، تو آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، مفہوم تو محفوظ ہیں۔ اب میرے پاس جو ہے نا اس میں انٹرنیٹ پہ جو ہے 120 کے قریب جو تفاسیر ہیں، جو تفاسیر آپ دیکھیں نا کمپیریزن کے، میں 5 یا 6 کو لیتا ہوں کمپیریزن کے لیے، خاصا فرق نظر آتا ہے ان کی، اس میں اپنی جو تشریح ہے اس کے اندر خاصا کنورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جو ہے وہ مزاج کے حساب سے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل یہ وہ کیا ہے، ان کے پاس کتابیں نہیں، ان کے پاس تفاسیر ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی، لیکن ہمارے پاس کتاب ہے۔ اس وجہ کیا تھی کہ تلاوت کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو انہوں نے آگے تلاوت کا حکم دیا، اور لوگ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ منع کیا کہ 7 دن سے کم عرصے میں جو ہے اس کو مکمل نہ کیا جائے۔ لوگ تو 3 دن میں قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے، منع کیا گیا تو نہیں، سمجھ کے پڑھا جائے۔ پھر جو دوسری بات آئی کتاب کی تعلیم، کتاب اللہ کی وضاحت کرنا، کہ کتاب اللہ کی کیا کہتی، کیا ہے، غور و فکر اس کے اوپر۔ اور یہ پھر آگے کیا، حکمت کی تعلیم، اپنے اقوال اور اعمال کی حکمت کی تعلیم دینا، کیوں کیا جا رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے، غور و فکر۔
کتاب تو جو ہے وہ کتاب آ گئی نا جی، علم ہے نا اس میں تو، ایک تو تلاوت ہو گئی، کتاب آ گئی، علم آ گیا اس میں، اب اس کی حکمت آ گئی کہ کیوں اور کیسے کس وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے، کیوں کرنا ہے، تو یہ اس میں جو ساری فقہ جو ہے اس کے اندر آ گئی۔ اور پھر اس بات کیا ہے وہ تزکیہم، برائیوں کو نکالنا، اچھائیوں کو بڑھانا، انفرادی اور اجتماعی سطح پر تزکیہ کرنا، تقوا دینا، تقوا کی زندگی کی طرف لے کے آنا، تزکیہ کرنا، چار جو ہے یہ بنیادی جو ہے ہمارے سامنے آئی، اور یہ جو ہے یہ پوری ہماری جو ہے نا سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی حدیث ہے جو ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ یہ اللہ کے حکم سے یہ چیزیں ہیں، اور یہ محفوظ ہیں، اس لیے محفوظ ہے کہ قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہی، کیونکہ یہاں پہ نا آگے کتاب، حکمت، تزکیہ، اسی کے ساتھ ہی جو ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں سنت کو تو پھر قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے۔ تلاوت اور تعلیم کو الگ الگ دو مقاصد کے طور پہ بیان کیا۔ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معنی سے۔ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے، جو الفاظ ہم بولتے ہیں یہ تلاوت ہے، اور جو تعلیم ہے وہ اس کے معنی ہے، اس کا مفہوم ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ تیسری چیز حکمت ہے تعلیم کتاب میں قرآن سیکھنے والوں کو فکر و تدبر کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اور جب قرآن پاک ہم اس کی تفسیر پہ جاتے ہیں نا، تو پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ حدیث ملتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تشریح کی، کیا تفہیم کی، صحابہ کے کچھ ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں اس میں، جو صحابہ نے اس کی تشریح کی وہ پرومیننٹ ہے، سب سے مین وہ ہے کہ اس میں، اور جو تفسیر کتابیں ہیں نا، جتنی پرانی تفسیر کتابیں اس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے، یہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ترین ہیں، وہ جن بعد والی ہیں وہ پھر زمانے کے حساب سے اس کو جو ہے نا وہ چیزوں کو انٹرپریٹ کر رہی تھیں، لیکن وہ ہمیں ملتی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں تھیں اس کے نزدیک ترین ہیں، یعنی کہ اس میں قریب ترین جو ہمیں تفسیر ملتی ہے۔ تو کتاب تعلیم کتاب میں قرآن سیکھنے والوں میں فکر و تدبر کی صلاحیت پیدا کرنا، تو یہ ہمیں سنت اور حدیث میں کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ تم تبھی بار بار کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو، قرآن پاک کی تعلیم دو، سب تمہیں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، تو یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ان کی پریکٹیکل زندگی سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اور قرآن میں غور و فکر کی استعداد پیدا کرنا، یہ بھی تعلیم کا حصہ اور معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب وہ جو ٹیچر ہوتا ہے نا، یا آپ خود ماشاء اللہ سب جو ہے وہ ٹریننگ وغیرہ میں رہے ہیں، ٹریننگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کو آپ امپروو کر رہے ہوتے ہیں بندے کو نا، اور جب آتا ہے تو اس کی پوزیشن مختلف ہوتی ہے، جاتا ہے تو پوزیشن مختلف ہوتی ہے، گین کر کے جاتا ہے۔ تو یہ رسول کا جو ہے ایک مقصد تھا کہ ان میں استطاعت یہ پیدا کرنی ہے، فکر و تدبر کی اور قرآن پاک میں غور و فکر کی۔ حکمت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث اور سنت کے سائے میں رہنے سے ملتی ہے۔ حکمت جو ہے یہ کمبینیشن ہے قرآن اور حدیث کا، اس میں جب تک وہ قرآن الفاظ ہیں، تعلیم جو ہے وہ حدیث ہے، حکمت جو ہے وہ تزکیہ جو ہے وہ حدیث ہے، حکمت جو ہے وہ حدیث ہے، وہ پریکٹیکلی اللہ کے رسول نے اس پہ عمل کیا تو وہ ہمیں ملتی ہے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے اور ایلیبوریٹ کریں گے سنت اور حدیث کے سلسلے میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک حدیث ہے جس میں جو سنت کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ کو نظر آ رہی ہے حدیث؟ پڑھ سکتے ہیں، ایزی ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن بس اس سے بڑا نہیں ہو سکتا، نکل جائے گی۔ چلو میں بول بھی رہا ہوں تو انشاءاللہ اس میں ہیلپ ہو جائے گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھروں میں حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں اس کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام، ان کی تو اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، لہذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہرڈل پیش کرتی ہیں وہ عبادت کرنے میں، تو میں ان سے علیحدہ رہوں گا تاکہ میں زیادہ زیادہ عبادت کر سکوں، پورا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے لیے مختص کر سکوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ تو انہوں نے اقرار کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ میں روزہ رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ یاد رکھو
جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ جو یہ نا اسلام میں وہ کھوں میں بیٹھ جانا اور بزرگ بن جانا اور جو ہے وہ کر لینا ایسوسیٹ کر لینا، نہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے. آپ نے پوری زندگی جو ہے نا وہ آپ نے گزاری ہے لوگوں کے اندر رہ کے، وہ سارے کام وہاں کیے ہیں. مجھے جب وہاں جانے کا موقع ملا جبل نور پہ، تو غار حرا میں، تو وہاں پہ ایک پورا گروپ آیا ہوا تھا اسٹوڈنٹس کا، اس کے تھے عرب کنٹریز، سعودی عرب کے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا تاریخ میں ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول دوبارہ واپس بھی اس جگہ پہ آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت دی گئی تھی؟ کہ نہیں، واپس نہیں آئے. نہیں، انہوں نے پھر وہ تبلیغ کا کام کیا جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی تھی، واپس نہیں آئے. اور پھر معاشرے میں رہے ہیں. اب جو لوگ معاشرے سے کر دیتے ہیں یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ تو اسلام نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے. وہ تو ایکٹیو ہے، یہ تو پوری ایکٹیویٹیز ہے، یہ تو اس میں تو کوئی نہیں ہے. آپ کو تو پریکٹیکلی لوگوں میں رہنا ہے اور مشکلات بھی جھیلنی ہے. یہ نہیں کہ مشکلات نہیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، آپ اصل ہاتھ لے کے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کی پوری قوت آپ کے پیچھے تھی، لیکن مشکلات آئیں، آپ نے انگیز کی. تو یہ جو نا اللہ کے رسول نے خبردار، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ترک بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں. یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس سے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے. یہ اس میں یہ اب سنت کی ہم تعریف کی طرف جاتے ہیں کہ سنت کے لغوی معنی جو ہے طریقہ یا راستہ کے ہیں. لغوی معنی کے طریقہ یا راستہ، اور شرعی اسلام میں سنت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو ہم سنت کہتے ہیں. سنت کی اقسام میں 3 اقسام ہے. ایک سنت قولی ہے، ایک سنت فعلی ہے، ایک سنت تقریری ہے. اچھا، یہ قولی اور فعلی تو سمجھتے، تقریری ہمیں سمجھ نہیں آتی. مثلا تقریر جو ہے نا وہ مجھے ایک دفعہ عوامی میں جانے کی کوشش کیا تو مجھے کہتے ہیں تقریر چاہیے. میں پریشان، یا تقریر کون سی اس کو چاہیے؟ وہ تقریر رپورٹ کو کہتے ہیں. جب بات پتہ چلا تو اس نے ایک رپورٹ نکال کے مجھے دکھایا کہ یہ تقریر ہے چاہیے. میں نے کہا سمجھ آ گئی مجھے. تو یہاں پہ ایسے وہ ہم کنفیوز کریں. تقریر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے، یعنی کہ اس کو جو ہے انڈورس کر دیا یا اس کو منع کر دیا. تو یہ دونوں چیزیں تقریر آئیں گی. یہ رپورٹ ہوئے نا، یہ کہ انہوں نے ایک چیز انڈورس کر دیا خاموش رہ کے، یا کہہ کے اس کو منع کر دیا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، تو اس کو کہ یہ تقریر. تو یہ بھی سنت کا ایک حصہ بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول بھی سنت کا حصہ بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی حصہ بن گیا، اور تقریر بھی بن گئی. یعنی کہ قول، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زبان سے بتائی ہو، یعنی خود آپ نے کہا ہو تو یہ قول بن گیا. سنت فعلی، جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہوں تو وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت بن گئی، فعلی سنت بن گئی جو آپ نے خود کیے ہیں. میکسیمم یہ دونوں ہی ہیں جو چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں، یہ دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم دیا، کس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یا کوئی کام کیا تو وہ جو ہے وہ سنت بن گئی. اور تقریری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، یعنی فائل کرنے والے پر کوئی روک ٹوک نہ کی ہو، تو یہ بھی سنت بن گیا، یہ بھی انڈورس ہو گیا وہ کام جو. تو یہ 3 قسمیں ہیں سنت کے بارے میں. حدیث پاک ہے من احب سنتی فقط احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی کتنی بڑی بات ہے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی جو طریقہ جو اللہ کے رسول نے کیا، جو اللہ کے رسول نے کہا، تو جس نے اس کے مطابق زندگی اتاری تو وہ کیا ہے، اس نے اللہ کے رسول اس سے اللہ کے رسول سے محبت کی اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کی، جس نے میری سنت اور میری تعلیمات کو زندہ رکھا، من احیا سنتی قد حبنی، تو اس نے مجھ سے محبت کی. من حبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا. اور سنت کو جو ہے نا وہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کو ثواب ملے گا، اور شہید بھی میرے زمانے کے. یعنی سنت پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن تھی کہ یہ ایک وقت آئے گا. یہ اس زمانے میں ہر جگہ پہ مختلف طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے سنت پہ عمل کرنا.
کچھ سنتے میٹھی میٹھی سنتے ہوتی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کئی سنتے بڑی مشکل ہوتی ہیں، وہ لوگ جو ہے نا وہ صاحب اقتدار جو ہے اسے ہل جاتے ہیں، ان کے لیے نا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سنتوں کی بات ہو رہی ہے، میٹھی سنتوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ سب کو اچھی لگتی ہیں۔ سنت کا لفظ اصطلاحی طور پر درجہ ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا، سنت اور حدیث کو، اور دونوں کے فرق کو اور دونوں کے امتزاج کو، کہ کہاں پہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ اس میں جو کئی لوگ ہیں وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں اس میں، تو بس مثال آتے ہیں یہ حدیث، اب حدیث کہتے ہیں سنت، اب سنت کا پتہ ہی نہیں ہے سنت کیا ہوتی ہے۔ میرے ساتھ یہ خود سوال ہوا تھا، میرے ساتھ خود سوال ہوا تھا کہ میں کسی سے ڈسکس کر رہا تھا، اور یہ سنت کیا ہوتی ہے، سنت بتائے، لیکن میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، سنت بتائے سنت کیا ہوتی ہے۔ اب سنت سے حدیث مترادف لفظ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال بھی ہوتے ہیں، تو اگر آپ ڈیلیبریٹلی اس کو فوکس کر کے اس کو نہیں سمجھا ہوا نا، تو پھر جو ہے وہ دوسرا آدمی آپ کو جو ہے نا وہ دیوار سے لگا سکتا ہے کہ یہ تو سنت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، سنت کا لفظ اصطلاحی طور پر درجہ ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ لفظ عام طور پر حدیث کے مترادف کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی حدیث اور سنت تقریباً ایک چیز ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ یہ لفظ کبھی کبھی بدعت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سنت جیسے قرآن کے جو تھی اس کا مین تھیم تھا اللہ کی وحدانیت، تو شرک کی طرف لے کے گئے، ایسے یہ سنت جو تھی نا، لوگ بدعت کی طرف چلے گئے، اور یہی وجہ سے یہ سنت کو ڈاکومنٹ کیا گیا، حدیث ڈاکومنٹ کیا گیا، اور ڈاکومنٹیشن حدیث کہلاتی ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا یہ بھی۔ سنت کا اطلاق صحابہ کرام کے عمل پر بھی ہوتا ہے، تو سنت کا اطلاق جو ہے کیونکہ جو صحابہ نے جو کوئی عمل تھا وہ یہ تھا جو رسول کا عمل تھا، انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اس کے بعد تابعی آتے ہیں جنہیں صحابہ کو دیکھا، انہوں نے جیسے صحابہ کو دیکھا اس کے مطابق عمل کیا۔ اس کے بعد تبع تابعین آتے ہیں جنہیں تابعی کو دیکھا، انہیں اس کے مطابق عمل کیا۔ تو یہ اس طریقے سے چل رہی تھی، لیکن بعد میں اس میں جب بدعت شامل ہونی ہوئی، یہ ڈیلیوٹ ہونی شروع ہو گئی، تو پھر فوراً طور پر یہ ڈیسیژن کیا کہ اس کو ڈاکومنٹ کر دیا جائے۔ تو سنت کا اطلاق صحابہ ارحم کے عمل پر ہوتا ہے، اس سے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی تم پر لازمی ہے۔ سنتی اور اس کے بعد خلفائے راشدین دونوں کی پیروی لازمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن و سنت، اب یہ کنیکشن کیا ہے قرآن و سنت کا، کہ دین اسلام میں سنت کی وہی شرعی حیثیت ہے، شرعی حیثیت، مزید حیثیت کی بات نہیں ہو رہی، شرعی حیثیت جو قرآن کی ہے، کیونکہ سنت قرآن کی عملی تفسیر اور تشریح ہے۔ قرآن الفاظ ہیں، اس میں جو عمل ہے وہ سنت ہے، یعنی کہ دین اسلام میں سنت کی وہی شرعی حیثیت ہے جو قرآن کی ہے، کیونکہ سنت قرآن کی عملی تفسیر اور تشریح ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سنت کے بغیر قرآن کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت سے پر عمل کرنا اور ہدایت و کامیابی کی ضمانت، اور ترک کرنا ضلالت و گمراہی اور نقصان کا باعث ہے، کیونکہ ہمارے اپنے معاشرے میں بھی ایسی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے، سنت وجہ تھی وہ تو بعد میں لکھی گئی تھی، اور پتہ نہیں اس میں کیا 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 اس کو ڈیلیوٹ کر کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ عملی صورت جو ہے وہ قرآن کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ آیت 12 پڑھ لیتے ہیں اس پہ، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو ہے نا حدیث میں ملتی ہیں، میں دو سلیکٹ کیے میں نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، یقین میں تمہارے دن ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم سے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، یعنی دونوں کو کہا، ایک کو نہیں کہا، دونوں کو کہا کہ ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ دوسری حدیث ہے اسی وزن کی کہ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اب قرآن سنت میں ہے کہ جس طرح توحید ضد ہے شرک کی، یہ تو ہمیں بالکل کلیئر ہے کہ شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شامل کرنا، میں اسی طرح سے سنت کی ضد بدعت ہے، سنت کی ضد جو ہے بدعت ہے۔ اگر آپ سنت سے ہٹ کے کوئی عمل کریں گے شرعی نقطہ نظر سے، دینی نقطہ نظر سے، تو وہ بدعت شمار ہوگا، وہ سنت شمار نہیں ہوگا۔ اور عقیدہ اور اعمال کی بربادی میں شرک کا پہلا نمبر ہے اور بدعت کا دوسرا نمبر آتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا شرک تو معاف ہی نہیں کروں گا، تو جو دوسرا نمبر آتا ہے بدعت کا آتا ہے، کہ وہ کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ کام کرنا یا ان کے نام سے منسوب بھی کر دینا کہ یہ جو ہے
اس میں یہ کہ آج مسلم معاشرے میں مختلف طریقوں اور ناموں سے مختلف بدعات اور خرافات کا سلسلہ جاری ہے. ایسے ایسے اعمال جن کا قرآن و سنت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں اور لوگ اسے دین کا حصہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں، یہ تمام امور بدعات میں شمار کیے جائیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سنت کو سمجھنا اور حدیث کو سمجھنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اکثر جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے، تو وہ جب وہ جاری کرتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے جی، یہ سنت ایسی ہے جی، تو وہ جو پھر لوگ اس پہ کرتے ہیں، لیکن وہ سنت شمار نہیں ہوگا. سنت کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ کلپ ہے، وہ میں آپ سامنے رکھنا چاہوں گا، تو پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں قرآن مجید کی عملی صورت کو سنت کہتے ہیں. کہ ذہن میں رکھیں، قرآن کتاب ہے، وہ علم ہے، اس علم کی عملی صورت کیا ہے، اس کا نام سنت ہے. یہ سنت صحابہ تک کیسے پہنچی؟ دیکھ کر پہنچی، انہوں نے نقل کی، انہوں نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا وہ ان کی زندگیوں میں آ گیا. ہاں، ان میں سے کوئی ایک فرد اتنا جامع صفات نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا، تو وہ سارے مل کے حضور کے متبعین بن گئے. ایک جماعت سامنے آ گئی جو حضور کی اتباع کرنے والی تھی. تو سنت آگے منتقل ہوئی، عمل سے منتقل ہوئی، کتاب سے نہیں منتقل ہوئی. حدیث ریٹن موجود نہیں ہے، کتاب سے سنت آگے منتقل ہو گئی. اس کے بعد تابعین آئے، انہوں نے اپنے سے پہلے والوں کی نقل کی، ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، اسی لیے تابعین کہلائے، تابع ہونے والے، پیروی کرنے والے. انہوں نے کس شے کی پیروی کی؟ ان کے عمل کی پیروی کی. تبا تابعین آئے، انہوں نے ان کے عمل کی پیروی کی. یہ پیروی کا عمل چلتا رہا یہاں تک کہ عمل کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب سنت کی جگہ پہ بدعت آنا پیدا ہو گئی. تو سنت اگر زندہ تھی تو کس صورت میں زندہ تھی؟ تواتر عمل کی صورت میں زندہ تھی. اب اس خطرہ کیا پیدا ہو گیا؟ یہ تواتر برقرار نہیں رہے گا، اس کی جگہ پہ بدعت آنا شروع ہو گئی ہے. تو کل لوگ بدعت کو سنت نہ سمجھنا شروع کر دیں، تو اب کیا کریں؟ ایسا کریں کہ اس سنت کو لکھ لیتے ہیں، سنت کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، سنت کو تحریری صورت میں محفوظ کر لیتے ہیں. تو یہ جو جسے آپ حدیث کہتے ہیں، یہ صرف قول کا نام نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا جسے آپ تقریر کہتے ہیں، آپ نے اسے روکا نہیں، وہ بھی سنت میں شامل ہے، اور آپ کے افعال، یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام سنت ہے. اس کو جمع کر لیتے ہیں تو گویا سنت محفوظ ہو جائے گی کتابی صورت میں. اصل اہمیت سنت کی عمل ہی ہے. تو جو لوگ تواتر عمل کی بات کرتے ہیں وہ اس معنی میں کرتے ہیں، جو حدیث کی بات کرتے ہیں وہ اس معنی میں کرتے ہیں کہ وہ عمل جب گم ہو گیا اور امت میں بحثیت مجموعی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا، تو لوگوں نے اس سنت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت تھی، ما انا علیہ و اصحابی، اس کو حدیث کی صورت میں مترتب کر لیا ہے. اب یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے، میں اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک میری بات حتمی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، اس پر مجھے پورا یقین ہے. اب جو غامدی صاحب کا جو انہوں نے اشکال بیان کیا ہے یا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے، اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا. اس لیے نہیں سمجھتا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ حدیث کے معاملے میں مغالطے میں ہیں یا سنت کے معاملے میں مغالطے میں ہیں. میں تو حدیث کو سنت ہی کی ریکارڈڈ صورت سمجھتا ہوں. آج اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، صحابہ کرام کی سنت کیا تھی اور تابعین کی سنت کیا تھی، تو اس کا ہمارے پاس جو سورس ہے وہ حدیث ہے، حدیث کی کتابیں ہیں. آج امت کا عمل نہیں ہے. آج اگر امت کا عمل دیکھیں تو پھر سبیل المومنین کیا قرار پائے گی کہ امریکہ کے آگے سجدہ کرنا. مجمع علیہ موقف تو سارے مسلمانوں کے اولو الامر کا آج یہ ہے. پھر لہذا یہ تو تواتر نہیں ہوا نا، اس کو تو آپ کیسے تواتر سے ثابت؟ یہ تو اس 9/11 کے بعد ہوا ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے. تو اس کو ہم مسلمانوں کا رستہ نہیں کہہ سکتے. مسلمانوں کا رستہ وہی ہے جو وہ والا تواتر جو حدیث کی کتابوں کی صورت میں محفوظ. مجھے یہ کلپ ملا تھا، مجھے اچھا لگا، میں نے کہ اس میں بات جو ذرا واضح
تو اس کو سن لیا جائے. اس میں جو بات انہوں نے کہی اس کو میں انشاءاللہ آپ سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت کہتے ہیں, قرآن کی عملی صورت کو سنت کہتے ہیں. قرآن کتاب ہے, عملی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ صحابہ کی اتباع کے ذریعے, یہ صحابہ تک اتباع کے ذریعے پہنچی, انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا, ان کی زندگیوں میں آ گیا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی جماعت سامنے آ گئی. کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سنت آگے منتقل ہوئی. اس کے بعد تابعین نے صحابہ کی اتباع کر کے سنت پر عمل کیا, اور اس لیے ان کو تابعین کہا جاتا ہے. اس کے بعد تابعین نے تابعین کے عمل کی پیروی کی. ایک عرصہ بعد عمل میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا, تو سنت بجائے بدعت پیدا ہونی شروع ہو گئی. سنت تواتر عمل کی شکل میں زندہ تھی. تواتر عمل میں بدعت کا دخول کو روکنے کے لیے سنت کی تحریری شکل میں لانے کے, اس کو محفوظ بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر قول, فعل, تقریر شامل ہے. کتاب حدیث کی تحریر مجموعہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول, فعل اور تقریر شامل ہے. کچھ تحریریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی کی گئیں. تو آگے ہم چلتے ہیں کہ ہر اس قول کو, فعل یا تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے, جس کی نسبت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جائے. حدیث لکھنے اور یاد کرنے کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شروع ہو گیا تھا. علم حدیث مسلمانوں میں روز اول سے انتہائی محترم اور مقدس اور مقبول علم رہا. ہر دور کے بہترین دماغوں نے علم حدیث کی خدمت کی. حدیث کو تحریر کی اجازت ابتدائی اسلام میں, جبکہ عام طور پر مسلمانوں کو کلام الہی اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق اور امتیاز کا کامل دسترس حاصل نہ تھی, تو کتابت حدیث سے منع کیا گیا. لیکن بعد میں اس کا خدشہ باقی نہ رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت و مرحمت فرمائی. پھر تدوین حدیث کا یہ سلسلہ حضرات تابعین میں بھی جاری رہا, اور اکابر تابعین مثلا سید بن مصعب, یہ سارے نام ہیں, تو یہ کام میں مشغول ہے. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. تدوین حدیث کے 3 ادوار ہیں. پہلا دور جو تھا وہ دور رسالت اور صحابہ کا تھا, یہ تقریباً 99 ہجری تک یہ جاتا ہے. اور دوسرا دور جو تھا وہ تابعین کا تھا, یہ کہہ لیں اب 2 صدی ہجری ہے. اور تیسرا دور جو تھا تبع تابعین کا تھا, یہ 3 صدی ہجری ہے. پہلے دور میں یہ دور 90 ہجری تک پھیلا ہوا ہے. اس دور میں حدیث کی تدوین اگرچہ اپنے صحیح معنوں میں تو نہیں ہوئی, البتہ کچھ مجموعے ضرور مرتب کیے گئے, اور جن میں سے کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وجود میں آئے, کچھ صحابہ نے اپنے طور پر جمع کیے. اس میں ہمارے سامنے جو ہے وہ آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کام ہے. تو ان کا صحیفہ جو تھا, ان کے ان کے اسٹوڈنٹ تھے حمام بن منیبہ رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے مرتب کیا تھا. دوسرا صحیفہ جو تھا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تیسرا صحیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا. چوتھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور پانچواں جو تھا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو یہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہہ لیں یہ مرتب ہوئے. اور اس میں جو باقی جو پہلی صدی میں جو صحابہ نے ترتیب دی, ان میں جو افراد ہیں اس میں سیدنا ابو ہریرہ ہیں, یہ 57 ہجری میں فوت ہوئے, اور 5374 جو ہے وہ انہوں نے حدیث جو تھی وہ کی. دوسرے نمبر پہ ام المومنین حضرت عائشہ آتی ہیں, جنہوں نے 2210 جو تھی حدیث جو تھیں وہ ترتیب دی اور روایت کی. پھر ابو سعید حضری ہیں, جبار بن عبداللہ ہیں, انس بن مالک بہت امپارٹنٹ نام ہے اس میں حدیث کی تدوین میں, اور انہوں نے 1286 جو تدوین کی. پھر یہ چاروں عبداللہ ہیں, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمرو, عبداللہ بن مسعود, انہوں نے بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو ان کی جو ہے حدیث 1600 700 846 ہیں. آگے بھی ہم اس کو دیکھیں گے. جو دوسرا دور تھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا. انہوں نے ایک کردار ادا کیا. اس میں ابن شہاب زہری کی خدمات ہیں, امام ابو حنیفہ کی, امام مالک کی, اور امام سفیان ثوری کی. تو یہ 4-5 لوگ ہیں جن کے نام ہمیں علم ہونے چاہیے کہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. مجھے جو ہے مینلی جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے اس میں ایک صاحب جو تھے ابن شہاب زہری میں بہت وہ اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے شیعہ سے جو ہے نا خاص انفلوئنس سے, اور انہوں نے حالانکہ یہ جو ہے نا ادھر مڈل سب کے جو ہے درمیان کے ہیں, اور بہت امپارٹنٹ جو ہے وہ ہے جن کی خدمات ہیں. پہلی کتاب ان کی تھی جو کہ اس زمانے میں سے حدیث پہ آئی تھی. تو اگر ان کو بیچ میں سے نکال جائے ساری کے سارا جو مجموعہ ہے نا حدیث کا, اس میں کوشچن مارک آ جاتا ہے. تو مینلی وہ ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اور ان کی ہیں کچھ جو حضرت علی کی روٹ سے جو آتی ہیں حدیث, وہ انہوں نے کی ہیں. اس میں حضرت علی ہیں, اس کے بعد حضرت حسن ہیں, اس کے بعد امام زین العابدین ہیں, اس کے بعد یہ آتے ہیں کی ہیں. لیکن یہ کہ ان کو جو ہے وہ آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی.
حضرت عمر بن عبد العزیز نے دیکھا کہ آج ابھی پہلی صدی ہجری مکمل نہیں ہوئی اور اکثر صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر اسی طرح صحابہ دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امت علم حدیث سے محروم ہو رہ جائے. تو اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے تدوین حدیث کا حکم جاری کیا. یہ وہ دور تھا جس میں سرکاری طور پر حدیث کی تدوین کا کام شروع ہوا، یعنی آفیشیلی انہوں نے وہ کام شروع کیا. تو اس میں جو آتے ہیں پھر امام زہری جو ہے نا 90 ہجری میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باضابطہ مرتب کرنے کا سرکاری احکام نافذ کیا. اس سلسلے میں سب سے پہلے امت کے ہاتھ میں جو کتاب آئی وہ امام ابن شہاب زہری متوفی 123 ہجری کی کتاب تھی، جس کو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تصنیف کیا. تو یہ پہلی کتاب تھی جو کہ حدیث میں ہمارے سامنے آئی. اب دوسری ہجری کو لیتے ہیں تو دوسری ہجری میں تدوین حدیث کا کام اور زیادہ قوت کے ساتھ شروع ہوا. اس دور میں جو کتاب حدیث لکھی گئیں ان کی تعداد 20 سے زیادہ ہے. اس میں کتاب آثار امام ابو حنیفہ کی ہے سب سے مشہور، اور پھر موطا امام مالک ہے. یہ اس زمانے میں لکھی گئی اور یہ وہ کتاب ہے جو آج بھی موجود ہے، موطا امام مالک. یہ بہت بہت امپارٹنٹ کتاب ہے حدیث پہ. اس کو موطا کہتے ہیں، موطا امام مالک نام اس کا یہی ہے. تو اس کے بعد جو جامعہ سفیان ثوری ان کا نام پہلے آیا. عبداللہ بن مبارک یہ بہت بڑے امام ہیں اور ان کی جو کتاب زہد پہ انہوں نے کتاب لکھی حدیث کی. امام ابو حنیفہ کی کتاب جو آثار، امام ابو حنیفہ کا جو نام ہے یہ امام اعظم بھی کہتے ہیں، حنفی جو ہم کہلاتے ہیں اس میں مینلی ان کی جو فقہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ نعمان بن ثابت ان کا نام ہے اور آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. آپ تابعی ہیں، آپ نے 17 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ کہ 150 تک جو ہے یہ 80 کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے ان کا رابطہ جو ہے صحابہ کے ساتھ منیمائز ہو گیا. اس میں انہوں نے جو 17 صحابہ کی زیارت کی ہے. اب تیسرے دور میں آتے ہیں. اس دور میں جو تدوین حدیث کا اپنی جوانی کو پہنچ گیا. اس دور میں صحاح کی تالیف ہوئی. صحاح جو ہے یعنی 6 کتابیں، صحیح کتابیں. اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. تو یہ کتابیں جو تھی لکھی گئیں اور یہ 6 کتابیں جو ہیں وہ بہت مقبول اور مسلمہ کتابیں ہیں حدیث میں. جب کوئی حدیث کی بات کرے گا تو ان کی بات کرے گا. اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے جو ہے وہ مسند احمد ہے. مسند احمد بھی خاصی جو ہے وہ معروف کتاب میں شامل ہے. حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ حدیث ایک راوی سے دوسرے راوی تک انفرادی طور پر منتقل ہوتی ہے. یہ روایت ہے، ایک سے دوسری کی طرف جاتی ہے. اس کی منتقلی کے دوران اس راوی کی حیثیت، اعتبار اور یاداشت کا دخل ہوتا ہے. فرد ہے نا جی، وہ نیریٹ کر رہا ہے، وہ اس کا ہوتا ہے، منتقل اس کا ہوتا ہے. جبکہ سنت جو ہے وہ جیسے نکاح کرنا سنت حدیث نہیں ہے، قربانی کرنا سنت حدیث نہیں ہے، مسواک کرنا سنت حدیث نہیں ہے. کسی حدیث کو سنت پر پرکھا جا سکتا ہے، کسی حدیث کو، سنت کو نہیں، حدیث کو سنت پر پرکھا جا سکتا ہے. اسلام قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا نام ہے. سنت کی تشکیل میں احادیث اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن سنت صرف حدیث سے نہیں بنی ہوتی. سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ بھی شامل ہے جو الفاظ کی شکل میں نہیں. مثال کے طور پر تقریر، یعنی کہ سامنے عمل کیا گیا اس کا آپ نے ریکمینڈ کیا، یا عبادت کا طریقہ، یا تقریر کو محدثین نے حدیث میں شمار کیا ہے. اس کے علاوہ سنت میں قرآن اور حدیث کے بیان کردہ ہدایات پر عمل کرنے کا نمونہ پایا جاتا ہے. یہ دوبارہ پڑھوں گا. اس کے علاوہ سنت میں قرآن اور حدیث، اب یہ حدیث جو ریٹن فارم میں آ گئی، قرآن بھی ریٹن فارم میں ہے، تو یہ دونوں کا جو ہے نا وہ ہدایات جو ہے اس پر عمل کرنے کا نمونہ پایا جاتا ہے حدیث کے، سنت کے اندر. اب جو حدیث ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک حدیث صحیح ہے، ایک حدیث حسن ہے، ایک حدیث ضعیف ہے. اکثر ہم کرتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے. اکثر ہم صحیح پہ رک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے. یہ صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث یہ اعلیٰ مرتبہ کی حدیث ہے. اب یہ اس کے جو ہے نا ان کی جو اس پہ کنڈیشنز جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں. جس کے تمام راوی مصنف سے لے کر حضرت صاحب سب کے سب صاحب عدالت ہوں، یعنی کہ وہ حکم دینے والے ہوں، صاحب عدالت، صحیح فیصلہ کرنے والے ہوں، صاحب ضبط ہوں. صاحب ضبط کا مطلب یہ ہے کہ خوب حفاظت کرنا اور اچھی طرح یاد کرنا. یہ دوسری کنڈیشن ہے. اور حدیث کی روایت کرو تو عاقل اور بالغ ہوں، یعنی کہ حدیث جو اگر صحیح اس سے لی جائے گی جس میں یہ کریکٹرسٹک پائی جائیں گی. یہاں پہ بات ختم نہیں تو اس کے آگے کیا ہے؟ بھولنے کے احتمال نہ ہو ان کے، جھوٹ نہ بولتا ہو، متقی ہو، تقاضا بشریت گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو توبہ کر لی ہو، صاحب میں مروت ہو، ننگے سر نہ گھومتا ہو، سر راہ بیٹھ کر پیشاب نہ کرتا ہو، سر بازار بیٹھ کر کھاتا نہ ہو، ہوشیار ہو.
یعنی کہ آپ دیکھیں کنڈیشن جو ہیں وہ انہوں نے اس پہ لگائی کہ کون جو روایت کرے گا، اگر اس میں یہ کنڈیشن ہے راوی میں، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہیے اس کو، اس کی بات کو، اور پھر پلس اس کے ساتھ یہ کنڈیشن ہوگی، تب وہ جو ہے وہ راوی جو ہے وہ اس کی حدیث لی جائے گی، مسلمہ ہوگی۔ حسن حدیث وہ ہے جس میں تمام راوی عادل اور ضابط ہوں، سند میں کسی جگہ کوئی راوی جھوٹا نہ ہو، لیکن کوئی راوی تھوڑا سا کم ضبط ہو۔ ضبط کا مطلب یہ کہ حفاظت کرنے والا یا یاد کرنے والا، یعنی کہ اس میں تھوڑی سی کمی ہو، وہ جو حدیث صحیح میں نہیں جائے گی، وہ حدیث حسن میں چلی جائے گی۔ یعنی باقی سارے ٹھیک ہیں، کوئی ایک راوی اگر اس میں کمزور ہے تو اس کو حسن میں سے نکال دیا گیا۔ حدیث ضعیف، اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کے راویوں میں سے کوئی ایک یا زیادہ شخص نیک اخلاق کے مالک نہ ہو اور ان کا حافظہ کمزور ہو۔ وہ نیک اخلاق جو ہے نا، کنڈیشن 1 2 3 4 جو ہے نا، وہ ساری شامل ہیں، اگر وہ فل نہیں کرتے، کوئی ایک راویوں میں سے کوئی ایک یا زیادہ اشخاص، سارے نہیں، کوئی ایک اگر وہ کمزور ہے تو حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ ضعیف وہ حدیث ہے جس میں حدیث صحیح اور حسن کی صفات نہ پائی جاتی ہوں، اور حدیث ضعیف کا اپنا ایک وزن ہے، یہ من گھڑت نہیں ہے۔ یہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے، ضعیف کو نہیں اٹھا کے ایسے کر دو، وہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ حدیث وہ صحیح ہے، اس میں حدیث ہے ضعیف، لیکن من گھڑت نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ سامنے رہنی چاہیے۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے نا، حدیث کی کوالٹی آتی ہے سند کے حساب سے۔ یہ ہم جو راوی کہتے ہیں نا، یہ راوی جو بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اس کی سند ہے، یعنی یہ کون سا راوی ہے، کیا سیکوینس ہے اس کا، تو سند کے لحاظ سے سلسلہ اس سلسلہ رجال کو کہا جاتا ہے جو حدیث کے متن تک پہنچا دے۔ مسلمانوں نے ایک پورا جو ہے نا ایک سبجیکٹ ڈیولپ کیا تھا سلسلہ رجال کا۔ جتنے لوگ تھے نا، ان کی پوری جو ہے نا وہ بیبلیوگرافی اور جو جتنے راوی ہیں وہ پوری مرتب کی گئی کہ یہ بندہ کیسا ہے، کیا اس کے اعمال ہیں، یہ ہے وہ ہے، پورا ایک جو ہے نا وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، یہ پوری ریسرچ ہے جو مسلمانوں نے کی سلسلہ رجال میں۔ تو اس سلسلہ میں سند اس سلسلہ رجال کو جاتا ہے جو حدیث کے متن تک پہنچا دے۔ کسی بھی حدیث کو صحت کو جاننے کے لیے سند اہم ستون ہے، وہ ایک سیڑھی ہے جس کے سارے حدیث کے متن تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس میں طبقات ہیں، طبقات میں صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہے اور تبع تابعین ہے، یہ 3 لیول ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ جو پہلی صدی، دوسری صدی اور تیسری صدی۔ اسناد کے لحاظ سے حدیث قسمت ہے، حدیث متواتر، سند با کثرت ہوں، مشہور حدیث، ہر طبقے سے 2 سے زیادہ راوی ہوں مگر تواتر کی تعداد کم ہو۔ حدیث عزیز، ہر طبقے سے 2 راوی موجود ہوں۔ حدیث غریب، صرف 1 راوی ہو۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے راوی ہیں اس میں۔ تواتر جو ہے وہ لگاتار آپ کو راوی ملتے ہیں، 4 یا 5 یا 6 روایتیں آپ کو مل گئی، آپ کی یہ حدیث جاری ہے، متواتر ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ، کم از کم 2 ہیں راوی، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو یہ غریب کیا ہے، اس میں عزیز کیا ہے، 2 سے 2 ہوں، اور اس سے جو ہے 2 سے کم ہوں۔ حدیث کے اقسام میں یہ میں اس کو یہ کروں گا، یہ ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ نقشہ بنا ہوا ہے یہ حدیث کا، جس کو یہ بارڈر کیا ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری میں۔ تو یہ سارے جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو راوی جو ہے اسحاق یا اینڈ والے لے لیں، امام بخاری جو ہیں، یہ کیسے پہنچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امام بخاری نے سنا ہے امام مالک سے، امام مالک نے نافع سے، نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اور پھر نافع بن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی سنا ہے، دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول یہ اللہ کے رسول ہیں، پھر صحابی ہیں، پھر تابعی ہیں، اور اس کے بعد کے لوگ ہیں تبع تابعین ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ تبع تابعی، تابعی، صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی ہوگی۔ تو اب یہ حدیث کے اعتبار سے جو ہے وہ اقسام جو ہے، حدیث قدسی ہے جس کی سند جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اللہ تعالیٰ پہنچتی ہے، اور 200 کے قریب یہ حدیث ہے۔ مرفوع ہے جو وہ قول، فعل، تقریر، جو صفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، اور اس کے بعد جب موقوف ہے جو صحابی تک پہنچے، اس کے بعد مقطوع ہے جو تابعی تک پہنچے، قدسی ہے جو اللہ تک پہنچے، اللہ کے سنے کہ اللہ نے یہ فرمایا، قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، تو حدیث آ گئی، حدیث قدسی بن گئی۔ اور پھر مرفوع جو اللہ کے رسول تک پہنچے، اور موقوف ہے جو صحابی تک پہنچے، موسٹلی یہی جو ہے نا ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب یہ حدیث کی کتب کی اقسام ہے، کمپلیٹ کرنا چاہوں گا ودن 2 منٹس، اور یہ جو ہے نا ہم انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ جامع ہے، اس کے بعد سننے جامع جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر موضوع کے متعلق حدیث میں شامل ہے، ہر موضوع میں، ایمان پہ، عقائد پہ۔ اس میں 2 ہی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح ترمذی ہے۔ سنن ہے، سنت کی جمع ہے، اور اس میں جمع اور فقہ کی ابواب ہیں، اس میں جیسے کتاب طہارت ہے، صلاۃ ہے، کتاب حج ہے، کتاب زکوٰۃ ہے، اس طریقے سے۔ اور یہ 4 کتابیں ہیں، 3 کتابیں ہیں، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ مسند وہ ہے جس میں ایک صحابی کی تمام حدیث اکٹھی کر دی جائے،
جامع جس میں ہر قسم کی حدیث ہوں، جو سنن جس میں جو ہے وہ فقہی احکامات اور باب کے حساب سے ہوں، اور مسند جو ہے جس میں کسی صحابی کے تمام روایت، یعنی وہ ہریرہ پہ ایک پوری کتاب اگر لکھ دی جائے کہ یہ اب انہوں نے کی ہے تو ایک مسند ہوگی، وہ جامع یا وہ نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، جامع نہیں ہوگی۔ اچھا یہ جو ہے ہمارے سامنے ستہ کی کتابیں ہیں، صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ترمذی ہے اور ابن ماجہ ہے۔ یہ میں نے بڑی خوبصورت سی بنائی تھی اینیمیشن کے ساتھ، اینیمیشن چل نہیں رہا، پتہ نہیں بیچ میں کیا ہوا ہے اس کا۔ اچھا یہ آ رہا ہے یہ دونوں دکھا دیں اس میں، تو اس میں یہ ایک صحیح بخاری کو صحیحین کہتے ہیں اور سنن کو سنن اربع کہتے ہیں۔ سنن جو ہے کیا ہے؟ سنن کیا ہے؟ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور کیا اس میں صحیح تو جو ہے وہ جامع ہے نا، اس میں ہر قسم کی حدیث آتی ہیں، اور سنن میں کیا ہے؟ فقہی احکامات آتے ہیں اور باب آتے ہیں، اور جو آخری جو ہے وہ تھی اس کے حساب سے کہ صحابی کے بارے میں، صحابی کے حساب سے۔ یہ میں اسکپ کروں گا، یہ بھی اسکپ کروں گا۔ مزید مطالعے کے لیے کتاب ہے یہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت، ان کی خلیل الرحمن چشتی صاحب کی ٹیلی فون نمبر میں نے دیا ہوا ہے، آپ ٹیلی فون کریں گے، آپ کو ان کو کہیں گے تو کتاب بھیج دیں گے، آپ وصول کر لیں گے۔ یہ میں ختم کر رہا ہوں، اور یہ اس کا انڈیکس بھی میں نے دیا ہوا ہے۔ تو آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ یہ سلائڈ آپ کو بھیج دوں گا، انفارمیشن مل جائے گی آپ کو، اور میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دوں گا اس کی، تاکہ دوبارہ سننا بھی آسان۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ جی، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ بہت کو شکریہ۔ سب کا شکریہ، اور خدا حافظ۔ ماشاء اللہ آپ نے اتنا تیار کیا بڑے اچھے طریقے سے اور اس کو پریزنٹ اور آپ مجھے دو نمبر دکھا کے ڈراتے رہے، ٹائم کا دو۔ نہیں نہیں، بہت ضروری ہے جی، بہت ضروری ہے، نماز پہلے جی، باقی چیزیں بعد میں۔ اوکے جی ڈاکٹر صاحب، اوکے جی، تھینک یو، بہت شکریہ آپ سب۔ مجھے دکھا دیں گے ان کو، السلام علیکم، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم جناب، نہیں نہیں، میں وعلیکم، میں سب ٹھیک ہے، پہچان لیے، میں سارے بندے دیکھ لیے تھے کہ زبردست۔ کیسے دیکھ لیے تھے آپ نے وہ سارے؟ شانزلیزہ آپ نے جب پہ کافی ضرور پی ہیں آپ؟ اچھا پیرس گئے تو پھر پئیں گے انشاءاللہ، جانا ہے پر وہ ابھی ایک آدھ مہینے بعد جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، اللہ خوش رکھے۔ لیکن یہ آپ کے ڈسٹنس یہاں پہ نظر نہیں آ رہے، لگ رہا ہے کہ آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہاں جی، وہ دیکھیں نا، بس میں السلام علیکم۔ کیمرہ رکھا۔ ہیلو، السلام علیکم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ چیزیں لگیں، ٹچ نہیں کرنا تمہارے کمپنی۔ اوکے جی، اللہ حافظ جی۔ اوکے جی، اللہ چلیے، حافظ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو، السلام علیکم جی۔ اللہ حافظ۔